محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اس آیت شریفہ میں ہمیں ایک خوشخبری سناتے ہیں، اور ایسی عظیم خوشخبری، اتنی بڑی خوشخبری کہ آپ بھی اس کو سن کر حیران رہ جائیں گے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن اے مسلمانوں، تمہارے دشمن نا امید ہو گئے، وہ تم کو مٹا نہیں سکتے، وہ تم کو ختم نہیں کر سکتے۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ رب العزت نے یہ طے کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت پر یہ انعام کر دیا کہ دنیا کا کوئی بھی دشمن ان کو مٹا نہیں سکتا۔ اب آپ سمجھیے، اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر کتنا بڑا احسان فرمایا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فلا تخشوہم، لہذا اب تم کسی سے مت ڈرو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ وَاخْشَوْنِي، اب تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، میری نافرمانی سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو۔ دنیا کا کوئی دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ہاں اگر تم نے مجھے ناراض کیا اور تم نے وہ کام کیے جن کاموں کی بنا پر اس سے پہلی امتوں پر عذاب آئے، تو اللہ کے قانون، اللہ کے دستور کے مطابق پھر تمہاری پکڑ کی جا رہی۔ اگلی بات تو پھر ہوگی، اس وقت تو میں آپ کو یہی بات بتانا چاہ رہا تھا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی، ہمارے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، اور میری امت سے پہلے بھی بہت سی امتیں آئیں، اور اللہ کے عمومی عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بار بار یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میری امت پر کسی ایسے ظالم کو مسلط نہ کرنا جو ان کو ختم کر دے۔ اے اللہ، کوئی آسمانی عذاب، مثال کے طور پر سیلاب، مثال کے طور پر سیلاب ہی لے لیجیے، اور دوسری بات اپنی طرف سے کہنا ٹھیک نہیں ہے، تو اور بھی چیز ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آئی، اس طرح سے ان کو ختم نہ کرنا، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ آپ حضرات
حج کے واسطے تشریف لے گئے ہوں گے، عمرے کے واسطے تشریف لے گئے ہوں گے، مدینہ منورہ بھی آپ گئے ہوں گے، وہاں آپ ایک مسجد میں پہنچے ہوں گے جس مسجد کا نام ہے مسجد الاجابت، مسجد اجابہ، دعا کے قبول ہونے کی مسجد، جس مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، وہ مسجد اجابہ۔ اس مسجد میں کون سی دعا قبول ہوئی؟ یہی دعا قبول ہوئی جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس مسجد میں، اور ایک طرف جا کر آپ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دیر تک آپ دعا کرتے رہے، اور پھر لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اس مسجد میں آپ نے یہی دعا کی تھی اور اللہ رب العزت نے دعا قبول بھی کر لی۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق یہ بات اب طے شدہ ہے، اس میں اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور کوئی شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ جب تک یہ امت اللہ کے بھیجے ہوئے دین اسلام پر قائم رہے گی، اور جب تک یہ ان کاموں کی پابند رہے گی، ان اعمال کی پابند رہے گی جن کا اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے، جن اعمال کے کرنے کا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جب تک یہ امت ان برے کاموں سے بچتی رہے گی، جن کاموں سے بچنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے کلام پاک میں، قرآن مجید میں، اور ہمارے نبی، لاڈلے نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے حدیث پاک میں، جب تک یہ امت ان کاموں سے بچتی رہے گی، اس وقت تک نہ کوئی اس کا بال بیگا کر سکے گا، اور اس وقت تک اللہ کے عذاب سے یہ امت ہی نہیں بلکہ اس زمین پر بسنے والے سارے انسان محفوظ رہیں گے۔ اور جس قدر اس میں کمی اور کوتاہی آتی جائے گی، اسی قدر اس کو ٹائٹ کیا جاتا رہے گا۔ اور میرے بھائیوں، جب اس روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، یا یوں کہہ لو کوئی مسلمان نہیں رہے گا، اس وقت اللہ رب العزت اس دنیا کو ختم کریں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، میری نافرمانی سے بچو، اور کسی سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے دوستوں، ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کی امت کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی بار اور بار بار بیان کیا، اور کیوں بیان کیا؟ ہمیں بتانے کے واسطے، ہمیں سمجھانے کے واسطے، اور یہ بتانے کے واسطے کہ یہ عمل ایسا ہے جو مجھے ناپسند ہے، اور جب روئے زمین پر یہ عمل کیا جاتا ہے تو میں پھر اس کو ہلا ڈالتا ہوں۔ دیکھو، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کی جو امت تھی،
وہ کچھ گناہوں میں مبتلا تھی. ان گناہوں کا کچھ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی بہت ساری بستیاں تھیں. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں کے واسطے، قبیلوں کے واسطے آیا کرتے تھے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے نبی ہیں، سارے انسانوں کے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں. تو وہ جس علاقے کے نبی تھے اور ان کی امت جس علاقے میں آباد تھی، اس کی بستیاں پہلے آسمان تک اٹھائی گئی اور پھر الٹی کر کر زمین پر پٹک دی گئی اور آسمان سے پتھر برسائے گئے. جو بھی تھے ان میں اللہ کی کچھ نیک بندوں کو تو اللہ نے حکم دے دیا تھا اپنے نبی کو حضرت لوط علیہ السلام کو کہ ان کو اس علاقے سے لے کر نکل جاؤ. وہ تو ان کو اس علاقے سے لے کر نکل گئے تھے، اور جو باقی بچے تھے ان میں سے ہر آدمی کی سر پر آسمان سے ایک پتھر گرا جس سے بچے بچے کی اور پوری قوم کی موت ہو گئی، ختم ہو گئی. جی قرآن پاک میں یہ بات بار بار بیان کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے ان کے جرم گنائے کہ کس جرم کی بنا پر ان کو یہ سزا دی گئی. اللہ نے ان کے جرم جو گنائے یوں فرمایا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، کہ تم لوگ، وہ لوگ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں کھلے عام اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. تو کھلے عام اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ نے یہ عذاب بھیجا. اب دیکھو قرآن پاک کو سمجھانے والے، اس کا مطلب بتانے والے، جن کو مفسرین کرام کہا جاتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہاں کوئی گناہ متعین نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی مجلسوں میں کھلے عام بہت سے گناہ کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر ان گناہوں میں سے ایک گناہ مجلسوں میں، محفلوں میں بیٹھ کر کھلے عام شراب پینا. دوستو، ایک تو یہ ہے کہ آدمی لک چھپ کر گناہ کرے، اور ایک یہ گناہ ہے کہ کھلم کھلا گناہ کرے. جب اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا کی جاتی ہے تو پھر عذاب آتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، اس زمانے میں برائی عام ہو گئی ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. ان میں سے ایک شراب پینا بھی ہے اور شراب پلانا بھی ہے، اور کھلم کھلا ہے. آپ خوب جانتے ہیں اب پردھانی کا سیزن آئے گا، اس میں کیا کیا ہوگا. میرے دوستو، شراب پینا تو خود گناہ اور بہت بڑا گناہ. اللہ نے فرمایا تمام بیماریوں کی، تمام گناہوں کی جڑ، تمام گندگیوں کی جڑ. اور پھر جب یہ کھلے عام پی جاوے اور کھلے عام پلائی جاوے تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہو جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، آج کی سوسائٹی، کچھ لوگ دولت مندوں سے تعلق رکھتے ہیں،
لیڈروں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی کیا کہتے ہیں اس کو، میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں اور وہاں پر شراب کے دور چلتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ کام اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ میں پھر کہوں، ہمارا دشمن ہمیں کبھی ہلاک نہیں کر سکے گا، ہمارا دشمن ہمیں کبھی مٹا نہیں سکے گا۔ ہاں، کچھ اعمال ہیں، اگر ہم میں وہ آ گئے اور ہم ان کے مرتکب ہو گئے تو پھر اللہ کا عذاب حرکت میں آئے گا۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، وہ قوم یعنی امت، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی امت ایک اور بدکاری میں مبتلا تھی اور کھلم کھلا کرتے تھے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں لڑکوں کے ساتھ بدفعلی، یا کہہ سکتے ہیں زنا۔ یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے جی۔ تو اس امت کو، اس قوم کو، ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس طرح جو ہلاک کیا، اس کا ایک سبب تھا بے حیائی، اور بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کا عام ہو جانا اور کھلے عام مجلسوں محفلوں میں بے حیائی ہونا۔ میرے دوستو، یوں تو آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور گاؤں کے لوگ بنسبت شہروں کے بہت سے گناہ سے محفوظ بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب ہم شہروں میں آتے جاتے رہتے ہیں اور وہاں کی برائیاں ان دور دراز بستیوں میں بھی آ رہی ہیں۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ عام طور سے لڑکے یہ پسند کرتے ہیں کہ میں کسی نہ کسی لڑکی سے محبت کروں، جس کو کہا جاتا ہے گرل فرینڈ۔ تو لڑکا یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہو، اور ہوتا یہ ہے کہ اس سے موبائل پر تو خوب بات ہوتی ہے اور بے روک ٹوک بلا جھجک بات ہوتی ہے اور ملاقات بھی ہوتی ہے۔ لڑکیاں بھی کچھ کم نہیں، وہ بھی کہتی ہے کہ میرا بھی بوائے فرینڈ ہو، وہ بھی باتیں کرتی ہیں، کھلم کھلا باتیں کرتی ہیں۔ میرے دوستو، جب آپس میں تعلقات شروع ہو ہی گئے تو نہیں کہا جا سکتا کہ نوبت کہاں تک پہنچے۔ اسی کی بنا پر فوٹو کا لین دین، ادھر سے ادھر فوٹو، اسی کی بنا پر قسم قسم کی ویڈیو بنا کر ایک دوسرے، یہ سب بے حیائی کو عام کرنا ہے، بے حیائی کو عام کرنا ہے۔ اور اس کی بنا پر زنا کس کثرت سے ہونے لگے تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام، اللہ کے عذاب کو حرکت میں لانے والے کام۔ یہاں میں خصوصاً اپنے نوجوان دوستوں سے اور اپنی نوجوان بہنوں سے بتا دوں، ایسا نہیں ہے کہ جب منگنی ہو گئی، سگائی ہو گئی، جس کو رشتہ کہہ لو، سگائی کہہ لو، منگنی کہہ لو، ہو گئی تو اب وہ دونوں کے دونوں اب بھی نامحرم ہیں، اب بھی دونوں کے دونوں غیر ہیں۔ جس دن نکاح ہو جائے گا اس دن یہ ایک دوسرے کے ہوں گے، اور نکاح سے پہلے یہ دونوں غیر ہیں۔ اس دوران باتیں کرنا، اس دوران ملنا اور دوسری حرکت کرنا، یہ زنا ہی میں داخل ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اب ہمیں
ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس قسم کے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ہمیں ہلاک کریں گی، ہمارا دشمن ہمیں ہلاک نہیں کرے گا. اسی طریقے سے میرے دوستو، ایک چیز جو اب عام ہو رہی ہے اور وہ ہے ڈانس. ناچنا کہا کرتے تھے پہلے تو، ہاں اب انگریز بن گئے سارے کے سارے، اور انگریزوں والی زبان میں بات کرنے لگے، ڈانس کہنے لگے. اس کو تو کوئی جرم سمجھا بھی نہیں جاتا، لیکن یہ بھی وہی بے حیائی کا کام ہے جو کھلی عام مجلسوں میں، محفلوں میں کیا جا رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا بڑا کرم ہے، ہم تو بچپن ہی سے ان چیزوں سے الحمدللہ محفوظ رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھی زندگی میں، الحمدللہ ہم نے کبھی سینما نہیں دیکھا زندگی میں. ہاں دائیں بائیں سے کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی جاتا ہے. جب ڈانس ہوگا تو کیا لڑکے پیچھے رہیں گے؟ نہیں، وہیں چھیڑ چھاڑ شروع ہوگی، لازمی طور پر شروع ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ وہ گناہ ہے جو کھلا کیے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، کل امتی معاف الا المجاہرون، میری امت کے ہر انسان کو معاف کر دیا جائے گا، اور توبہ سے ہر ایک کو معاف کر دیا ہی جاتا ہے. لیکن جو کھلا گناہ کرتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. سچی توبہ کر لے اپنی زندگی میں، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، 100 قتل کو بھی معاف کر دیتا ہے، پھر تو بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن ایک معافی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، بغیر توبہ کے بھی معافی ہوتی ہے. کھلا گناہ کرنے والوں کے واسطے وہ معافی نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کو یہ بات مثال کے طور پر بتلائی، اور یہ بتلایا اور یہ سمجھایا کہ ہمارا دشمن ہمیں مٹا نہیں سکتا. ہم اگر مٹیں گے، اور بلکہ یوں کہو یہ دنیا اگر تباہ ہوگی تو اللہ کے نافرمانیوں کی بنا پر ہوگی، گناہوں کی بنا پر. اب اس کے بعد میں 2 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات، دیکھو یہ مت کہنا کہ جی یہ گناہ تو عام ہو رہے ہیں، اب ہم کیسے بچیں. ایسا نہیں میرے دوستو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ کے نیک بندے اس آبادی اور بستی سے نکل کر اپنی بکریوں کو اور اپنے جانوروں کو لے کر جنگل میں چلے جائیں گے تاکہ وہ ان گناہوں سے بچ سکیں. اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جہاں بھی ہو، جیسے بھی ماحول میں ہو، اگر وہ بچنا چاہے تو ضرور بچ سکتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے لاڈلے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بتایا ہے کہ یہ گناہ ہیں اور ان پر اللہ کا یہ عذاب ہوتا ہے، اسی لیے تو میں نے بتایا، ہم کو آگاہ کیا، ہم کو پہلے ہی خبردار کیا تاکہ ہم ان سے بچیں. اور میرے دوستو، اگلی بات بالکل عقل میں آنے والی اور بالکل صاف بات ہے کہ جن لوگوں کے پیچھے پیچھے ہم چلیں گے، جس جہنم میں وہ گریں گے ہم بھی اسی میں گریں گے، جس گڑھے میں وہ گریں گے ہم بھی اسی میں گریں گے.
تو ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا ہے کہ کس کے پیچھے چلیں. ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا ہے کس کے پیچھے چلیں. ایک بات تو یہ بتا رہا تھا. اور دوسری بات اور سنو میرے دوستو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ تو اللہ رب العزت ہر ماحول میں گناہوں سے ہماری حفاظت بھی فرمائیں گے. اللہ کی حفاظت میں کس طرح آنا ہے؟ شیطان سے بچنے کا سامان کرو کہ شیطانی اثرات سے ہم کیسے بچیں. اس واسطے کہ شیطان برائیوں کو ہماری نگاہوں میں بھلائی کر کے دکھلا دیتا ہے. یعنی جو چیز حقیقت میں بری ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے، بے حیائی کی ہوتی ہے، بچنے کی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیں یوں سمجھا دیتا ہے کہ یہ تو اچھی چیز ہے، یہ تو بھلی چیز ہے، یہ سمجھا دیتا ہے. اس کی برائیوں کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے اور اس کی ایک دو اچھائی کو ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے میں چلا ہوں میں خانے جہاں کوئی غم نہیں ہے. شراب پینے کے واسطے چلا ہوں کہ وہاں پر پینے کے بعد کوئی غم نہیں رہتا، ایسا سرور آتا ہے. ٹھیک آتا ہوگا لیکن میرے دوستو کیا اس کے علاوہ اور کوئی برائی اس میں نہیں ہے؟ یہ دیکھو، اس پینے والے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پینے کے بعد انسان کی عقل بالکل ہی ایک طرف رکھ دی جاتی ہے اور وہ مجنون اور پاگل ہو جاتا ہے. اس کو دائیں بائیں کا کوئی ہوش نہیں رہتی، بہن بیٹی کی اس کو ہوش نہیں رہتی، دوست دشمن کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اس پر اس کی بالکل نظر نہیں ہے، اس پر اس کی بالکل نظر نہیں ہے. یہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے. اس پینے والے کو یہ معلوم نہیں کہ جو تو پیتا رہا تو تیرے پھیپڑے کتنے دن تیرا ساتھ دیں گے. اس پر اس کی نگاہ ہی نہیں جاتی، بلکہ کوئی سمجھاوے بتاوے تب بھی اس کی ماننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں. یہ تیری دولت کس طرح اس میں اڑے گی، اڑتی چلی جاوے گی، اور تیری عقل کس طرح بھشت ہوتی چلی جاوے گی، یہ سمجھنے کو تیار نہیں. سمجھاوے تب بھی سمجھنے کو تیار نہیں. تو یہ کام ہوتا ہے شیطان کا. اب ہم شیطان سے کیسے بچے؟ شیطان سے کیسے بچے؟ ہاں تو دیکھو، شیطان سے بچنے کی دو صورتیں ہیں اور دونوں ہمیں اختیار کرنی چاہیے. نمبر 1، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. اللہ کی رسی دین اسلام کو مضبوط پکڑ لو. اللہ کی رسی دین اسلام کے پابند ہو جاؤ. رسی کا مطلب بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کام کا ہمیں دین اسلام حکم دے رہا ہے، ہمیں اس میں نفع نظر آوے یا ہمیں اس میں نقصان نظر آوے، ہمیں اس میں کچھ بھی نظر آوے، ہمیں نہ اس کے نفع کی طرف نظر کرنی نہ ہمیں نقصان کی طرف نظر کرنی. بس ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ماننا ہے. یہ اور جب کوئی گناہ کا کام ہو، اس کے کتنے ہی فائدے کوئی سمجھاوے اور کتنے ہی فائدے اس کے ہماری نگاہ میں آوے، ہماری نظر میں آوے،
تو دیکھو اگر ہم نفع نقصان کا حساب کرنے لگیں گے تو کر نہیں پاویں گے، بچ نہیں پاویں گے۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور یہ کہو، اپنے دل کو یوں کہو کہ اللہ نے منع کیا ہے، بس میں اس سے دور رہوں گا، بس میں اس سے بچوں گا۔ جب ہم یہ طے کر لیں گے انشاءاللہ العزیز تو برائیوں سے دور رہیں گے۔ کوئی کتنی بڑی سوسائٹی ہو، کتنا ہی بڑا آدمی ہو اور وہ کچھ بھی کر رہا ہو، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ برائی ہے، ہمیں اللہ نے منع کیا ہے، ہمارے دین ہمارا مذہب اس سے منع کرتا ہے، تو ہمارے دل میں تو اس کی برائی ہوگی۔ ہم اس کو اپنے لیے عزت کا ذریعہ نہیں سمجھیں گے، ہم اس کو اپنے لیے بڑائی کا سبب نہیں سمجھیں گے۔ ہم سوسائٹی میں اس سے ہمیں بڑائی مل رہی ہو، عزت مل رہی ہو، ایسا نہیں سمجھیں گے۔ اس طریقے سے ہم انشاءاللہ العزیز تمام برائیوں سے بچ جائیں گے اور شیطان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اور دوسری کیا صورت ہے میرے بھائیوں؟ دوسری صورت یہ ہے کہ دیکھو علم دین حاصل کرو۔ علم دین حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھو، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام برا ہے، یہ غلط ہے، اور پھر اس کے خیالات دل میں آنے لگے، اس کو کرنے کا جذبہ دل کے اندر آنے لگے، تو سمجھو شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو اس وقت تم اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اور دوسرے الفاظ میں کہو کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے اس شر سے بچا لے، ان برے خیالوں پر عمل کرنے سے بچا لے۔ پہلے انسان کے دل میں خیال آتا ہے، پھر وہ ارادہ ہوتا ہے، اور پھر وہ عمل ہو جاتا ہے، پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم تمام برائیوں سے بچ سکتے ہیں، تمام برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اسلام ہمیں جن کاموں کا حکم دیتا ہے وہ روشنی ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، میں وہ آیت بھی نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ بھی نہیں کرتا، بس اتنی بات آپ کو بتا دی۔ اور اگلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھو کہ جو شخص اندھیرے میں چل رہا، اسے کیا پتا اس کے سامنے سانپ ہے، اس کے سامنے درندہ ہے، اس کے سامنے گڈھا ہے، اس کے سامنے کیا ہے، کچھ پتہ نہیں اس کو۔ اور اسلام پر چلنے والا، اسلامی احکام پر عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ روشنی میں چل رہا، اور روشنی میں چلنے والا ہر چیز کو دیکھتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی نقصان دینے والی چیز ہوتی بھی ہے تو بچتا ہے اس سے۔ اور میرے دوست اور بزرگوں، دین اسلام بالکل سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج کی زبان میں یوں کہہ لو ہائی وے، جو بالکل ہموار ہے، ہموار، گڈھے کھڈے نہیں ہے اس میں، موڑ توڑ نہیں ہے اس میں، ہائی وے ہے۔ آپ میں سے نوجوان تو تقریباً سبھی ڈرائیور ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے کہ ہائی وے پر کتنی آرام سے گاڑی چلتی ہے، کتنی آرام سے ڈرائیونگ ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم نفس و شیطان سے بچ لیں اور اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر ہم پکا یقین کر لیں، تو یقین جانیے آپ نے گاڑی نہ چلائی ہو تو چلا کر دیکھ لیں کہ جس طرح ہائی وے پر گاڑی چلتی ہے، دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے سے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے سے، اسی طریقے سے آرام سے زندگی گزرتی ہے۔ جی، اللہ رب العزت نے پہلی صورت میں، قرآن پاک کی پہلی صورت میں ہمیں یہی دعا کرنے کے لیے کہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دے،
ہمیں سیدھا راستہ بتلا دے. اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیا. اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا. اللہ نے ہمیں اپنا لاڈلا نبی آخری نبی دے دیا. تو میں اپنی بات پھر دوبارہ کہتا ہوں, اس پر یقین کر لو, نئے سرے سے یقین کر لو, نئے طریقے سے اس پر ایمان لے آؤ کہ یقیناً وہ زندگی کا وہ طریقہ جس کو اسلام بتاتا ہے, قرآن بتاتا ہے, اللہ کا رسول بتاتا ہے, صراط مستقیم ہے, یعنی ہائی وے ہے, بالکل سیدھا راستہ جس میں نہ موڑ ہے, نہ کھڈے ہیں, نہ گڈھے ہیں, کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں, ابھی میں اپنی بات ختم کر دوں گا, لیکن مختصر طریقے پر آپ کو میں کچھ بات بتلا دوں. ان میں سے ایک بات ہے کہ دین پر ہم چلیں, دین پر چلنے کے واسطے 5 کاموں کی ضرورت ہے. ان 5 کام اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ العزیز جیسے میں کہہ رہا ہوں, جیسے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ بالکل ایسی زندگی گزرے گی جس طریقے سے ہائی وے پر گاڑی چل رہی ہو. نمبر 1, علم حاصل کرو, یعنی دین سیکھو. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, دین سیکھنے سے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور یہ بات کچھ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. چلو گاڑی کا ذکر ہو رہا ہے, میں گاڑی کی مثال دے دوں آپ کے سامنے. مجھے کار چلانی نہیں آتی, مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون سا تو بریک ہے, کون سا ریس ہے, یہ کچھ مجھے معلوم نہیں ہے, تو میں کیسے گاڑی چلا لوں؟ نہیں چلے گی. یہ سب مجھے معلوم ہو تو میں چلا لوں گا, پہلے آہستہ آہستہ چلاؤں گا اور تو پھر میں اس کو دوڑاؤں گا. تو دین سیکھو, علم دین کا انتظام کرو, علم دین انتظام کرو. اپنے بچوں کے لیے بھی کرو, اپنے نوجوانوں کے لیے بھی کرو, اپنے بوڑھوں کے لیے بھی کرو. سب دین سیکھیں. دین سیکھنے کی عمر بچپن کی عمر نہیں ہے, بلکہ بڑھاپے تک کی عمر ہے, قبر تک کی عمر ہے. اب کیسے؟ میرے دوستو, آپ نے مدرسہ قائم کیا اور اپنے بچے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجے. نمبر 1, اپنے مدرسے میں صحیح طریقے سے تعلیم کا انتظام کرو کہ آپ کے مدرسے میں تعلیم دینے میں, بچوں کو پڑھانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. مثال کے طور پر بچوں کے بیٹھنے کا, آرام سے بیٹھنے کا انتظام ہے. بچوں کے واسطے ٹپائی کا انتظام ہو, پنکھوں کا, بجلی کا, جنریٹر کا انتظام ہو. آج کل ہم ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں, ورنہ پہلے تو ان کی کوئی تصور بھی نہیں تھا ذہن. ان کا انتظام کرو. ان کے لیے کتاب کا انتظام کرو, کاپی کا انتظام کرو. غرض جس چیز کی ان کو ضرورت ہے اپنے بچوں کے لیے اس کا انتظام کرو. اس کی طرف سے لاپرواہی نہ برتو. ان کے واسطے طرح طرح کے کپڑے, طرح طرح کے لباس بازار سے خرید کر لاتے ہیں. میرے بھائیوں, اس سے تو بچوں کی عادت ہی خراب ہوگی. ان کے لیے قلم اور کاغذ خریدو, ان کے واسطے قلم اور کاپی خریدو, ان کے واسطے کتاب خریدو, ان کے واسطے قرآن خریدو. اور قصوں سے, کہانیوں سے, اپنی باتوں سے بچوں کے دل میں پڑھنے کا, قرآن پڑھنے کا, اردو پڑھنے کا, دین کی باتیں سیکھنے پڑھنے کا شوق پیدا کر. اسی طرح میرے بھائیوں,
جو حضرات مدرسے میں رہ کر آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ آپ کے کتنے ہمدرد ہیں اور امت کے کتنے ہمدرد ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے اس امت کے پر رحم کرتے ہوئے کچھ بندے آج بھی ایسے پیدا کر رکھے ہیں اور ان کے دلوں میں اپنے دین کی اپنے اتنی عظمت و محبت پیدا کر رکھی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہو یا نہ ہو، ان کو کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن وہ دیوانہ وار آپ کے بچوں کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے یہ۔ آپ کی بستی کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتا، مجھے معلوم نہیں، لیکن بہرحال اتنا ہم خود دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے مانگ مانگ کر لاتے ہیں، آس پاس کے قصبوں سے شہروں سے مانگ کر لاتے ہیں۔ جس بستی میں مدرسہ ہے اس مدرسے میں گھر گھر جا کر مانگ کر لاتے ہیں، دہلی سے بمبئی سے کہاں کہاں کر دور دراز سے مانگ کر لاتے ہیں، اور اس کو کس پر خرچ کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں کی تعلیم پر۔ ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں مدرسہ بنانے پر خرچ کرتے ہیں، اس کو نہیں کرتے؟ کرتے ہیں میرے بھائی۔ دیکھو، اس واسطے ان کا بھی خیال رکھو۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، ہاں، آپ میں سے جن کی عمر قریب 40 سال 50 سال کے درمیان کی ہو گئی اور انہوں نے بچپن میں اپنے کان نہیں چھتوائے ہیں، مدرسے میں نہیں گئے، استاد کے پاس نہیں گئے، انہوں نے اپنے کان نہیں چھتوائے، آج اگر ان سے بسم اللہ بھی ٹھیک پڑھوانا چاہے تو پڑھ نہیں پاتے، پڑھ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ ہاں، اس لیے نہیں پڑھ پاتے کہ بچپن میں استاد صاحب آپ کے بچوں پر، ہمارے بچوں پر اتنی محنت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الف، ہمارا بچہ کہتا ہے الف، ہے، وہ استاد صاحب کہتے ہیں الف، بچہ کہتا ہے الف، بس اسی پہ استاد صاحب جھنجھو پنجورے ہو جائیں۔ تو اتنی محنت ان پر کرتے ہیں بچے سب سے پہلے، اور پیار سے ہی کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، شین، ہاں، تو اس طرح سے ان پر محنت کرتے ہیں، اور اتنی محنت کرتے ہیں کہ ان پر ان حروف کو کہنا، ان کی ادائیگی ان کے واسطے آسان ہو جاتی ہے، پھر اسی کے مطابق وہ زندگی بھر بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ جی ہاں، جب ہم ایک مدرسے میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد حضرت مولانا قاری نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے، میرے ساتھ، میں تو ہاتھ پکڑے ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک دوسرا شخص بھی تھا۔ قاری صاحب نے میرا بھی تعارف کرایا اور اس بچے کا بھی تعارف کرایا۔ وہ شخص پوچھنے لگا اس بچے سے کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا جی میں شاملی کا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہاں کے ہو؟ جی میں شاملی کا ہوں۔ تو کئی مرتبہ انہوں نے پوچھا، وہ ہر مرتبہ شاملی کہتا رہا۔ استاد محترم سمجھ گئے اور ان کو کہا کہ بھائی چھوٹا سین یا بڑا شین، شاملی یا شاملی؟ جب اس نے کہا جی شاملی کا ہوں، ہاں، تو پھر وہ بولنے میں بھی پڑھنے میں بھی اسی طرح بولتے ہیں۔ اور دیکھو شاملی کہنے میں کیسا لگا اور شاملی کہنے میں کیسا لگا، سننے میں کیسا لگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں پر یہ اتنی محنت کرتے ہیں، جی،
اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قرآن پڑھا دیتے ہیں، بعض جگہ تو بچیوں کو بھی حافظ بنا دیتے ہیں۔ تنخواہ کیا؟ آپ کو معلوم ہے تنخواہ کیا؟ اتنی تنخواہ کہ گھٹیا سے گھٹیا، کمزور سے کمزور مزدور کو بھی وہ تنخواہ نہیں، مزدور بھی مزدوری پر کام نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ کے دیوانے، دین کے دیوانے، امت کے دیوانے اسی میں گزر کر رہے ہیں۔ ہاں، تو میرے دوستو، اگر ہم سمجھیں تو بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کا ہم پر، بہت بڑا احسان ہے امت پر، بہت بڑا احسان ہے ان بچوں پر جن کو یہ پیار سے، محبت سے، ڈانٹ کے ڈپٹ سے پڑھا دیتے ہیں۔ جی ہاں، چلو اپنے کچھ واقعات سناؤں گا تو بات ہے پھر دوسری ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ دین پر چلنے کے واسطے سب سے پہلے علم دین کی ضرورت ہے، دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو تو آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ الحمد شریف پڑھے بغیر نماز ہو جاوے گی، کوئی سورت پڑھے بغیر نماز ہو جاوے گی؟ نہیں ہوگی۔ جس کو نماز پڑھنی ہے اس کو پہلے قرآن سیکھنا ہے، چاہے وہ 10 سورتیں ہی سیکھے، وہ 4 سورتیں ہی سیکھے۔ اس لیے میرے دوستو، پہلی چیز ہے علم دین حاصل کرنا، اور اس میں ہم اپنے بچوں کے واسطے انتظام کریں کہ بچپن کی عمر میں خاص طور سے آسانی سے آدمی سب کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات بھی سنیں میرے بھائی، جو ہم میں سے 40 سال 50 سال کی عمر تک بھی چلے گئے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ ایک حرف، ایک لفظ روزانہ سیکھ لیا کرو، الحمد، بس اتنا سیکھ لو، للہ اتنا یاد کر لو، رب العالمین اتنا یاد کر لو۔ 3 دن میں آپ کو الحمدللہ رب العالمین صحیح یاد ہو جائے گا۔ اگر اس طریقے سے ہم سیکھنے لگے تو کچھ ہی دنوں میں دین کی ضروری باتیں سب سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اب تو میں نہیں کہہ سکتا چونکہ غفلت بڑھتی جا رہی ہے کہ نماز کے فرض بھی یاد ہیں کہ نہیں ہیں، اندر کے اور باہر کے، اور واجبات بھی یاد ہیں کہ نہیں یاد ہے۔ فرض تو بہت سو کے یاد ہے، واجبات ان سے بھی کم کے یاد ہیں، اور سنتیں تو یاد ہے ہی نہیں۔ میرے دوست، نماز میں 51 سنتیں ہیں، 51 سنتیں۔ اگر ہم روزانہ ایک سنت سیکھ لیا کریں، ایک سنت یاد کر لیا کریں، تو 51 دن میں تمام سنتیں ہمیں یاد ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک ہو اور دین کی دوسری باتیں ہوں، اگر ایک ایک بات ہم روزانہ سیکھنے لگے تو سال بھر میں 360 باتیں سیکھ لیں۔ تو پہلی چیز ہے علم۔ تو علم سے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے، علم کے بغیر دین پر نہیں چلا جا سکتا۔ ہم اپنی نسلوں کو اور اپنی اولادوں کو اگر مسلمان باقی رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اور ہماری اولاد اچھے انسان بنے، تو ان کو اچھی تعلیم دو، دین کی تعلیم دو۔ بس میں اس کو ختم کر دوں۔ اب دوسری چیز میرے دوستو کیا ہے؟ وہ ہے ذکر۔ بجائے غیبتوں کے، بجائے بحث و مباحثے میں دوسرے کو نیچا دکھانے کے، بجائے الٹے سیدھے واقعات بیان کر کے لوگوں کو ہنسانے کے، اور بجائے بیٹھک میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے، دیکھو اپنے ضرورت کے مطابق تو سارے کام کرنے ہی ہیں۔ لوگوں کے پاس اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، ان کی مزاج پرسی بھی کرنی ہے، خیر خیریت بھی دریافت کرنی ہے، لیکن اس سے بعد میں اپنا زیادہ وقت
تنہائی میں گزارا کرو اور اللہ اللہ کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کے ذکر کرنے سے شیطان دور رہتا ہے، اللہ کے ذکر کرنے سے یہ دل ایسا صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آئینہ، اور دل کے صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو برائی برائی نظر آنے لگتی ہے اور بھلائی اس کو بھلائی نظر آنے لگتی ہے۔ جیسا کہ آئینے میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے، اچھی ہو وہ دکھائی دیتی ہے اور بری ہو تو وہ دکھائی دیتی ہے۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو اچھائی اچھائی نظر آنے لگتی ہے، برائی برائی نظر آنے لگتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کیا، اور کم سے کم بالکل فرصت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، میری مائیں بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی، میرے بزرگ بھی 3 تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، 3 تسبیح لا الہ الا اللہ کی ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اس سے دل نرم ہوگا، صاف ہوگا، شیطان دور رہے گا، دین پر چلنا آسان ہوگا۔ صحیح معنی میں ہمارے دین کے دشمن ہیں وہ 2 ہی ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان۔ اور میرے دوستو تیسری چیز ہے مجاہدہ، یعنی مشقت اٹھانا، مشقت برداشت کرنا۔ دنیا کا بھی کوئی کام ہو مشقت کے بغیر نہیں ہوتا، مشقت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب بھی چاہے ٹھنڈا پانی کتنا ہی آسان ہو گیا ہو، کتنا ہی آسان ہو گیا ہو، لیکن آپ کو اپنے بستر سے اٹھنا پڑے گا، آپ کو صوفے سے اٹھنا پڑے گا، فریج کھولنا پڑے گا، بوتل نکالنی پڑے گی، گلاس میں پانی لینا پڑے گا، جب آپ اپنی پیاس بجھا سکیں گے۔ ایسے ہی میرے دوستو دین کا کام کرنے میں کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی ہے، اس مشقت برداشت کرنے کے عادی بنو۔ نماز پڑھنے میں وقت لگے، نماز پڑھنے میں دور سے چل کر آنا پڑے، نماز کے لیے ٹھنڈ میں وضو کرنا پڑے، نماز کے لیے اپنا تھوڑا کام آگے پیچھے کرنا پڑے، تو اس مشقت کو برداشت کرو۔ صبح کو قرآن پاک پڑھو اور نیند آ رہی ہو تو بھی پڑھو، صبح کو سستی رہتی ہے عام طور سے، تو قرآن شریف پڑھو تھوڑی مشقت برداشت کر کے، اور پھر دین پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو یہ 3 چیزیں ہوئی، اور چوتھی چیز ہے اللہ والوں کی صحبت۔ یہ بات بھی بالکل جانی پہچانی ہے۔ میں آپ کے گاؤں دیہات ہی کی مثال دے دوں گا۔ جو بچہ باڑی کے گھر میں پیدا ہوا، بسولہ پکڑنا اسے اپنا آپ آ جاوے، آری چلانی اسے اپنا آپ آ جاوے اپنے باپ کو دیکھ دیکھ کر۔ جو بچہ لوہار کے گھر پیدا ہوا، بہت سارے کام اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو دیکھنے سے اس کو خود بخود آ جاتے ہیں۔ ایسے میرے بھائی اللہ والوں کو بلایا کرو اپنے ہاں، اللہ والوں کے پاس جایا کرو، اور جب وہ آپ کی بستی میں آیا کریں تو جس طریقے سے آپ آج سب کے سب یہاں موجود ہو اور بڑا مجمع یہاں سن رہا ہے، اسی طریقے سے ان کی بات دھیان سے سنا کرو، دھیان سے سنا کرو۔ اگر سنتے رہو گے اور اچھی نیت سے عمل کے ارادے سے سنو گے تو انشاءاللہ ایک دن عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے کچھ ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ان اللہ والوں کے صورت دیکھ کر ہی ان سے محبت ہوتی ہے، ان سے پیار ہوتا ہے اور دین کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو غلط سمجھنے لگتا ہے کہ واقعی تو نماز نہیں پڑھتا، غلط کر رہا ہے، تو داڑھی کٹوا رہا ہے، غلط کر رہا ہے، ان کو دیکھ کر ہی، ان کی صورت دیکھ کر۔ تو اللہ والوں کو بلاتے رہا کرو، اللہ والوں کے پاس جاتے رہا کرو، اور جب تک وہ ہیں آواز تقریر سنائے ان کا آواز تقریر سنا کر۔ اور میرے دوستو ایک آخری چیز، 5ویں چیز، وہ ہے آخرت کی فکر اور آخرت کی یاد، جس کو ہم نے قریب قریب بالکل ہی بھلا دیا۔ آخرت کی فکر اگر ہمیں ہوگی اور آخرت کی یاد اگر ہمیں ہوگی تو میرے دوستو اس دنیا میں ہم بے فکری کی اور غفلت کی زندگی نہیں گزاریں۔ یہ مثال کے طور پر ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا، اور وہ خواب بھی وہی ہوتا ہے کہ میں آسمانوں میں گیا، میں نے وہاں ایک تنور دیکھا، تنور دیکھا بہت بڑا، جس میں بہت سے مرد عورت ننگے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، اور کبھی وہ جوش سے اوپر آتے ہیں کنارے پر اور کبھی نیچے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی آگ جوش میں اوپر کنارے تک آتے ہیں، کبھی نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ میرے دوستو، جو آدمی اس کا یقین رکھے کہ 2 منٹ کی خواہش کے بعد، 2 منٹ کے مزے کے بعد نہ معلوم کتنی مدت تک آگ میں جلنا پڑے گا، اور وہ اس کا یقین رکھتا ہو، تو یقیناً وہ اس کی طرف نہیں لپکے گا، اپنے دل کو ہر طرح سمجھاوے گا، ہر طرح روکے گا اور رک جائے گا۔ یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، اگلی باتیں بھی میں آپ کو تھوڑی سی بتلا دوں۔ جو آدمی یہ جانتا ہو اور اس کا یقین رکھتا ہو کہ اللہ رب العزت نے اپنے فرما بردار بندوں کے واسطے جنت بنائی ہے، جنت بنائی ہے، کیسی ہے وہ جنت؟ وہ جنت ایسی ہے کہ اس میں جو محل ہے، اس میں جو بنگلہ ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ اس کی چاندی کی ہے، اور کچھ بنگلے اس میں ایسے ہیں جو ایک ہی پتھر کے بنے ہیں، ایک ہی پتھر کو سب بنائے گئے ہیں، کہیں اس میں جوڑ بھی نہیں ہے، اور ایسے قیمتی پتھروں کے جن کے نام ہم سنتے بھی نہیں دنیا میں۔ یہ تو ایسے محل ہوں جن کی زمین مشکی عنبر کی ہوگی، زعفران کی ہوگی، جہاں نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، نہ مکھی ہوگی نہ مچھر ہوگا۔ سوچو آپ، ایک ایسا بہترین موسم ہوگا جس میں نہ ٹھنڈ لگے گی نہ گرمی لگے گی۔ ایسی سے اس کی مثال دینا غلط، ایسی تو بیمار کرنے والی چیز ہے۔ اب آپ سمجھو۔ اور میرے دوستو، صرف یہی نہیں، ہاں، بلکہ جنت میں جو بھی ہو جائے گا، وہ بڑھاپے کی عمر میں 100 سال کی عمر میں 110 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہو، یا اس کا 10 سال 20 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہو، بچپن میں انتقال ہوا ہو یا بوڑھا ہو کر انتقال ہوا ہو، جنت میں جو بھی جائے گا وہ 33 سال کا پٹھا جوان ہوگا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، نزلہ کھانسی زکام بھی نہیں ہوگا، جی کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور کبھی موت نہیں آئے گی، کہیں بھی جوانی نہیں ڈلے گی۔ اب دیکھو یہ چیزیں ہوں، اور اس کے علاوہ بھوک نہیں لگے گی لیکن کھانے کو منہ چھوٹ ملے گا، اور مزہ ایسا آئے گا جیسا کہ خوب بھوک لگنے پر مزہ آتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ کھاویں گے منہ چھوٹ لیکن پخانا بھی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور پیٹ صاف ہو جائے گا۔ قبض کا اور دست کا اور مروڑے کا تو کیا سوال وہاں سے۔ یہ حدیث پاک میں آیا، پانی پینے کو ملے گا، ٹھنڈا میٹھا پانی پینے کو ملے گا، لیکن پیاس نہیں ہوگی،
اور پیاس نہ ہونے کے باوجود ایسا مزہ آئے گا جیسے پیاس میں مزہ آتا ہے، جیسے پیاس میں مزہ آتا ہے، جی ایسا مزہ۔ اور بات کمال کی وہی کہ پیشاب کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اب دیکھو، آپ سمجھو بات، آپ نے اپنے گھر میں کیسی ایٹومیٹک چیزیں لا کے رکھ لی ہو، بٹن دباؤ اس میں سے پکی پکائی چائے نکلے، ایسے بھی ہیں، دیکھے ہوں گے تم نے۔ اچھا بھائی، ایک ہے کسے کہنے لگے اوون پون، کیا کہیں اسے، اس میں رکھ دو سودا سامان، پکا پکایا باہر کاٹ لو۔ کتنی بھی آٹومیٹک مشین آ گئی ہو، لیکن جنت والا حال اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی اپنی جنت میں سیر کر رہا ہوگا، ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھے گا اور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میں اس کے کباب کھاؤں، بس یہ سوچتے ہی اس کے کباب بنیں گے، پلیٹ میں تیار ہو کر اس کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں، یہ پکم پکی باتیں، حدیث کی باتیں۔ اب دیکھو میرے دوستو، ہاں ایک بات اور سن لو، چلو، آپ کو کتنا بڑا مکان چاہیے؟ 1 بیگھے میں مکان ہو چل جائے گا کام؟ ہاں بہت بڑا بیٹھے ہے بھائی، لیکن سنو، جنت جو بالکل ادنا درجے کا جنتی ہوگا، ادنا درجے کا جنتی ہوگا، اس کو اللہ رب العزت جو جنت عطا فرمائیں گے وہ اس دنیا سے 7 گنا زیادہ ہوگی۔ اور ایسے نہیں کہ ویران پڑی ہو، کھنڈر پڑے ہوئے ہو اور وہاں بنجر ہو زمین، اس پورے ایریے میں، پورے علاقے میں درخت، پھلدار درخت ہوں گے، محلات ہوں گے، دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی۔ آپ سوچو تو صحیح، یہ بعض باتیں جو قرآن پاک میں صاف صاف بیان کی گئی ہیں وہ ہیں، اور بعض باتیں حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں وہ ہیں۔ میرے دوستو، 50-60 سال 100 سال محنت کر کے، تنگی ترسی برت کے اگر آدمی کو اس جگہ پہنچا دیا جاوے اور اس جگہ وہ پہنچ جاوے تو یہ 50-60 سال کی محنت مشقت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو۔ چلو اگلی بھی کچھ بات بتاؤں گا، یہاں پر ایک بات سنتے چلو میرے بھائی، میرے دوست بہت توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن میں پھر عرض کر دوں ان کو، ایک بار مجھے دیکھو اور میری بات اور توجہ سے سنو۔ جس شخص کو تم دیکھ رہے ہو کہ خوب کھا رہا ہے، خوب پی رہا ہے، خوب پڑھ رہا ہے، لیکن حلال حرام کی کوئی تمیز اس کے یہاں نہیں ہے، اور نمازوں کی طرف وہ نہیں جاتا، اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کیا ہے، اور پھر بھی کتنا پڑھ رہا ہے، کتنا پھول پھل رہا ہے۔ میرے دوستو، اسے دیکھ کر کبھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھنا، اس پر رشک نہ کرنا، بلکہ رشک کے قابل، تمنا کرنے کے قابل وہ شخص ہے جو تنگی ترسی میں ہر حال میں اللہ کی عبادت کیے چلا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، چاہے اس کے گھر میں تنگی ترسی کچھ بھی ہو، لیکن حلال کھا رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے۔ رشک کے قابل، تمنا کرنے کے قابل تو ایسا انسان ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کے وعدے کے مطابق اس کے واسطے جنت ہے، جس کا ہم نے اور آپ نے حال سنا۔ میرے دوستو، جب ہم ان باتوں کو یاد کریں گے تو ہمیں اس دنیا کے ماربل کے مکان کی تمنا نہیں ہوگی، ہاں ہوگی تو اس شرط کے ساتھ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی عبادت نہ چھوٹ جائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اور میرے دوستو، اس پنے کا دوسرا رخ بھی دیکھو، مرنے کے بعد
دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک جنت ایک جہنم، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جہنم کا کیا حال ہوگا؟ جہنم کا حال یہ ہے کہ وہاں پر ایسی آگ میں جلنا پڑے گا کہ اگر اس آگ میں سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جاوے تو نیند آ جائے۔ دیکھو وہاں کی آگ کیسی آگ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں بچھو اور سانپ اتنے زہریلے ہوں گے، اتنے زہریلے ہوں گے کہ جہنم کا ایک سانپ اس زمین پر پھنکارا مار دے تو قیامت تک کبھی بھی اس پر گھاس نہ اگے۔ جب ایسا سانپ کسی کو کاٹے گا، اس کو ڈسے گا، تو دیکھو اس کے زہر سے کتنی تکلیف ہوگی۔ اس دنیا میں اگر ہو تو ادھر کاٹا ادھر گرا، ادھر کاٹا ادھر مرا، لیکن وہاں موت نہیں ہوگی، وہاں پر تکلیف ہی تکلیف ہوگی، موت نہیں ہوگی۔ ایسے بچھوؤں کے اور ایسے سانپ کے درمیان وہاں رہنا پڑے گا، ایسی آگ میں اس کو رہنا پڑے گا۔ کھانے کو کیا ملے گا؟ پینے کو کیا ملے گا؟ دیکھو قرآن پاک میں اس کو زقوم کہا گیا ہے، زقوم۔ ہماری اردو میں اس کو سینڈ کا درخت کہتے ہیں، اور آپ نہ جانتے ہو اس نام سے، لیکن صورت شکل سے شاید آپ پہچان لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا باڑ جو ہوتی ہے نا کھیتوں کی، باغوں کی، وہاں پر ایک یوں پھنسا کھڑا کرو رہے، اوپر سے چوڑا اور نیچے سے وہ نیڑا، اور موٹے موٹے کانٹے ہوں اس پہ، ناگ پھڑ کے اسے، ہاں زقوم۔ یہ تو دنیا کا ہے، محض نمونہ ہے، اور وہاں کا کیسے زقوم ہوگا؟ کھانے کو وہ دیا جائے، اور جب وہ گلے میں اٹک جاوے گا، ظاہر بات ہے اتنے موٹے موٹے کانٹے کیسے چبیں گے، کیسے ان کو نگلے گا آدمی؟ جب وہ گلے میں اٹک جائیں گے تو پانی مانگتا رہے گا، اور ہزاروں سال کے بعد اس کو پینے کو کچھ دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا پینے کو؟ جہنم کی آگ میں جلنے سے جو خون، راگ، پیپ، لہو، پانی، جو بھی کچھ نکل رہا ہوگا، جمع ہو رہا ہوگا، وہ اس کو پینے کو دیا جائے گا، جو اتنا گرم ہوگا، اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ چہرے کے سامنے کرتے ہی چہرے کی کھال جل جائے گی، اور منہ، حلق، آنت، اوجڑی سب کو کاٹتا ہوا نیچے سے نکل جائے گا۔ لیکن وہاں پر چونکہ موت نہیں ہوگی، کچھ بھی ہو، جہنم وہ ٹھکانہ ہے۔ میرے دوستو، میں اپنی بات ختم ہی کرنا ہوں، بس اب ارادہ تو بہت کم تھا بولنے کا، لیکن بات شروع ہو گئی، آپ نے محبت سے، پیار سے میری بات سنی تو مجھے بھی کہنے کا حوصلہ ملا۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، کافر کا ایک پہاڑ پر چڑھانے کا ذکر ہے، جہنم کے پہاڑ پر چڑھانے کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اس طرح پر۔ اس کی تفسیر حدیث پاک میں آئی ہے کہ جہنمی کو ایک پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ جیل ہو، قید خانہ ہو، وہاں تو جو بھی کچھ کہے گا ماننا پڑے گا۔ حکم دیا جائے گا اس پہاڑ پر چڑھ، وہ اس پہاڑ پر اپنا پیر رکھے گا تو وہ پہاڑ اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ پاؤں رکھتے ہی پنڈلی تک پگھل جائے گا، اور پھر وہ اسے اٹھا کر دوسرا پاؤں رکھے گا، وہ بھی رکھتے ہی پنڈلی تک پگھل جائے گا، اور اتنی دیر میں وہ دوسرا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، حدیث پاک میں اور قرآن پاک میں جہنم کی بڑی سخت سخت سزاؤں کا ذکر ہے۔ دیکھو، مجھے یاد نہ آئے تو قاری صاحب بتا دیں گے،
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق من رؤوس يصب من فوق رؤوسهم الحمیم. یہ کافر ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے تھے، ان کی سزا جہنم ہے، اور جہنم میں ایک سزا ان کو یہ ہوگی کہ ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. بس میں اپنی بات کو ختم کر دوں. میرے دوستو، جو شخص ان عذاب اور ان سزاؤں کا یقین رکھتا ہے، یقیناً وہ کفر میں مبتلا نہیں ہوگا، چاہے اس کی کھال کھینچ لی جاوے. وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، چاہے اس کی زندہ کی کھال کھینچ لی جاوے. کہ وہ دنیا میں تو موت سے ہر چیز کا، ہر سختی کا، ہر سزا کا خاتمہ ہو جاتا ہے. میرے دوستو، وہ بھوکا رہ لے گا، وہ ننگا رہ لے گا، وہ بیماری سے تڑپ کر مر جاوے گا، لیکن حرام نہیں کھاوے گا. اس واسطے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو خون اور گوشت حرام مال سے بنے گا وہ جہنم میں ضرور جلے گا. اور اسی طرح میرے دوستو، جو شخص جنت کی ان نعمتوں کا یقین رکھتا ہے اور اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ اس کے واسطے دنیا کی کوئی مشقت نہیں رہی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پانچویں چیز ہے آخرت کی یاد اور آخرت کی فکر. اس کے واسطے یہ کیا کرو کہ ایک کتاب کا نام ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، وہ خرید کر لاؤ. اپنی مسجد میں امام صاحب کو کہو کہ وہ پڑھے. آپ میں سے جو اردو پڑھنے والے ہیں اردو میں پڑھو، اور ہندی میں پڑھنے والے ہیں ہندی میں پڑھو. اس کے ایک پنے دو پنے روزانہ پڑھ لیا. اس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہم کس حال میں ہوں گے. پھر دنیا کی تکلیفیں اور دنیا کی مشقتیں اٹھانا، برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اچھا چلو بات ختم کر دوں. یوں بتاؤ، یہ اس بات پر تم سب کا یقین ہے جس کا آخر اچھا اس کا سب کچھ اچھا ہے نا بات بھائی؟ اب بتاؤ اس انسان کا آخر کہاں ہوگا؟ اس انسان کا آخر موت نہیں ہے، بلکہ اس انسان کا آخر جنت یا جہنم ہے. حساب ہوگا اور حساب کے بعد جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ. تو اپنے کامیابی ناکامی کا حساب اس دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر نہ لگاؤ، بلکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو بھی سامنے رکھو، پھر حساب لگاؤ. نفع نقصان کا حساب اس دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ